دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے جمعہ میں ہو چکا ہے۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ قوم عاد کی ہلاکت اور بربادی کے بعد روئے زمین پر جو قوم نبودار ہوئی، پھلی پھولی، ظاہر ہوئی، وہ قوم ثمود تھی۔ قوم ثمود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرح ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ بڑے بڑے باغات، کھیت کھلیان، نہریں ان کو عطا فرمائی، اور ہر طرح کی کاریگری اور فنون ان کو عطا فرمائے تھے۔ وہ بہترین گھر بنانا اور پتھروں کو اچھی طریقے سے تراشنا جانتے تھے۔ قرآن پاک نے اس چیز کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یعنی سنگ تراشی میں اتنے ماہر تھے کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال اولاد بھی جو ہے بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن قوم ثمود نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کی ناشکری، ان کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا۔ اللہ نے جو طاقت ان کو دی تھی اس سے جو ہے بجائے امن و انصاف قائم کرنے کے غریبوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ غریبوں کے، مزدوروں کے، کمزوروں کے حقوق سلب کرنا شروع کر دیے، دوسروں کی زمین جائیداد ہڑپ کرنا شروع کر دی، زمین کے اندر فساد مچا ڈالا، کوہرام مچا ڈالا، لوگ ان سے ڈرنے لگے، ان سے خوف کھانے لگے۔ وہ درندے اور جانور، اور سب سے بڑا جرم انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں دوسرے دیوی دیوتاؤں کو شریک کر دیا۔ اور شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، بجائے اس کے کہ اللہ کی پوجا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ جب وہ پوری طرح گمراہی کے اندر پڑ گئے، کفر و شرک کے دلدل میں پھنس گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنبھلنے کا ایک موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی قوم پر جو ہے عذاب بھیجنے سے پہلے ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، ان کے درمیان ایک ڈرانے والے کو بھیجتا ہے، ان کے درمیان کوئی نہ کوئی تحریک اصلاح کی برپا کرتا ہے۔ اگر لوگ اس تحریک کی، اس ڈرانے والے کی بات کو مان لیتے ہیں اور اپنی برائیوں سے، اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہیں اور اصلاحی تحریکوں کی مخالفت کرنے لگیں، نبی اور رسول کو جھٹلانے لگیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قوم نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، قوم عاد کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو انہی کے قوم کے ایک فرد تھے اور ایک شریف خاندان سے تھے۔
ان کا خاندان بہت شریفانہ تھا اور بہت طاقتور تھا، بہت مضبوط تھا، مالدار بھی تھا، ہر طرح سے اعلیٰ درجے پر قائم تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے سلیکٹ کیا، منتخب کیا۔ وہ اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، یہ جو نعمتیں ہیں یہ تمہیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں نے نہیں دی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ کی عبادت۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، وہی ہے جس نے تمہیں جو ہے پیدا کیا ہے زمین سے، اور تمہیں جو ہے یہاں جو ہے آباد کیا ہے، اور تمہیں جو ہے قوم عاد کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد میں اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی، تمہیں سربلندی عطا فرمائی۔ فاستغفروا، اس سے مغفرت طلب کرو اپنے گناہوں کی، اپنی بدعمالیوں کی۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کسی کے ذریعے مانگو گے تو میں قبول کروں گا، کوئی وسیلہ لگاؤ گے تو میں قبول کروں گا، کوئی سورس لگاؤ گے تو اللہ نے کہا ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، ہر انسان سے قریب ہے، ٹھیک ہے، اس تک اپنی دعا پہنچانے کے لیے جو ہے کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطے کی، وسیلے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ قریب ہے ہر انسان کی، جو شہرک سے قریب ہے، اور مجیب قبول کرنے والا ہے، قبول کرتا ہے وہ اپنے بندے کی دعا۔ اور فرمایا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، یعنی جو میں راستہ بتا رہا ہوں اللہ کی عبادت کرنے کا، اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرو، اس کے مطابق جو تم زندگی گزارو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس دعوت پر، اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میری تنخواہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کو پالنے والا ہے، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس کی طرف سے دعوت و تبلیغ پر مامور ہوں، لہذا میں اپنا اجر اس سے لوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں۔ کبھی تم سمجھو کہ میں دعوت و تبلیغ کا جو کام کر رہا ہوں شاید دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہوں، کہ میرے فالوورس ہو جائیں گے، پھر لوگ مجھے بادشاہ بنائیں گے اور جو ہے لوگ مجھے ہدیے دیں گے، تحفے دیں گے، میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میرا جو اللہ رب العالمین پر ہے، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تقریباً 40 سال تک دین کی دعوت دی، ایک حدیث کے مطابق، لیکن ان کی قوم میں سوائے چند لوگوں کے جو غریب تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، مسکین تھے، چھوٹے چھوٹے پیشے کرنے والے لوگ تھے اور چھوٹی کاسٹ کے لوگ تھے، وہ لوگ ایمان لے کر آئے جن کو لوگ گھٹیا سمجھتے تھے، نچلی طبقے کا سمجھتے تھے، اور جو بڑی بڑی کاسٹ کے لوگ تھے، بڑے بڑے عہدے والے تھے، پیسے والے تھے، طاقتور لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لائے اپنے غرور اور اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، بلکہ وہ لوگ کہنے لگے ابشرم منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے جیسے ایک انسان کی اتباع کریں گے؟ صالح کون ہے؟ جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ انسان ہے، کیا ہم اس کی اتباع کریں گے؟ اور کبھی کہتے ہیں یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب، اے صالح ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں؟ اس دعوت سے پہلے
قبل اس کے کہ تم نے جس چیز کی دعوت دینا شروع کر دی ہے اس سے پہلے میں تم سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن اب نہیں. اب تم پتہ کیا چیز دے کے بیٹھ گئے. ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ایک بڑے خاندان کی فرد ہو، مالدار خاندان کے فرد ہو، طاقتور خاندان کے فرد ہو، تم کوئی بڑے بزنس مین ہوگے، بڑے تاجر ہوگے، بڑے عہدے والے ہوگے، کوئی بڑے حاکم بنوگے. ہم تو ایسا سمجھتے تھے، لیکن تم نے یہ کیا دعوت کا کام شروع کر دیا ہے. اور ہم تو شک میں ہیں اس دعوت میں جس کی طرف تم بلا رہے ہو. کبھی کہتے کہ یہ جو گھٹیا لوگ ہیں یہ سب تمہاری اتباع کر رہے ہیں، پہلے انہیں ہٹا دو پھر ہم تمہاری بات سنائیں گے. جیسے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں مالدار لوگ اس لیے نہیں بھیجتے ہیں کہ بھائی وہاں پر غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، زمین پہ بٹھا کے پڑھایا جاتا ہے. ہاں آپ اپنے اسٹیج بلند کر لیجیے، ٹیبل میز لگائیے اور اے سی لگائیے تو ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے. ایسے وہ کہتے تھے. ابھی ان گھٹیا لوگوں کو ہٹا دیجیے، چھوٹے چھوٹے کیا ٹھیلی لگانے والے، رکشے چلانے، ان سب کو ہٹا دیجیے تب ہم آپ کی دعوت سنیں گے. ایسے انہوں نے کہا. کبھی کہتے کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں فاتی بھی آئے دن تو کوئی نشانی تو دکھاؤ، کوئی معجزہ تو لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معجزے کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی عطا فرمائی جو ایک پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور وہ بھی حاملہ. ایک اونٹنی پیدا ہوئی پہاڑ سے اور وہ اس نے آتے ہی بچہ جنا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جو نشانی اور معجزہ مانگ رہے تھے تو قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ دلیل، یہ معجزہ تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے. ہذہ ناقۃ اللہ لکم، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لہذا فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، تو اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرتی رہے اور اس کے ساتھ میں بدسلوکی مت کرنا. اگر تم نے ایسا کیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا. اور ایک جگہ ہے عذاب قریب، جلد آنے والا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. قوم کے اندر 8 لوگ جو تھے وہ بہت مکار تھے، بدماش تھے. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ جو ہے امن اور بھائی چارہ جو ہے قائم رہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ میں لوگ زندگی گزاریں. وہ چاہتے تھے کہ زمین کے اندر فساد ہو. تو انہوں نے پلان بنایا اونٹنی کو قتل کرنے کا، اور وہ 8 لوگ جو ہے ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے، اور جب اونٹنی ان کے سامنے سے گزری تو انہوں نے جو ہے اس کے پیر کاٹ دیے، جس کی وجہ سے وہ مر گئے. جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب. اب تم نے جو ہے حرکت کر ڈالی ہے تو بس اب اپنے گھروں میں جو ہے 3 دن اور مزے لے لو، اب نہیں بچو گے تم اللہ کے راہ. یہ ایسی دھمکی ہے جو جھوٹی نہیں ہے، الٹیمیٹ ہے، آخری دھمکی ہے، اب تم بچنے والے نہیں. بس اس واقعے کے بعد ان لوگوں کے ایک دن گزرنے پر جو ہے چہرے پیلے پڑ گئے. جب یہ واقعہ ہوا اس واقعے ہونے کے بعد اور حضرت علیہ السلام کی دھمکی دینے کے بعد میں ایک دن گزرا تھا، ان لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے، اور دوسرا دن گزرا تو ان کے چہرے لال ہو گئے جیسے کہ خون کے اندر لت پت ہو، گہرے لال. ہلکے لال تو اچھے لگتے ہیں، خون ہوتا ہے انسان کا، گورے لوگ ہوتے ہیں خون چمکتا ہے تو اچھا لگتا ہے. گہرے لال، خون چپکا دیا. اور جب تیسرا دن گزرا تو ان کے چہرے کالے پڑ گئے، اور اس کے بعد میں ایک چیخ آئی. چیخ کا مطلب جیسے کہ بم دھماکہ ہوتا ہے، اس سے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں. ایک دھماکہ، تو ایک دھماکہ ہوا، ایک چیخ آئی. فأخذتهم الصيحة، ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، تو وہ سب کے سب جو ہے اپنے گھروں کے اندر آندے پڑے، سب کے سب تباہ ہو گئے ایک چیخ کے اندر. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جو ہے ایک جگہ فرماتے ہیں الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. سنو
قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، اس لیے قوم سمود کے لیے ہلاکت ہے. الا بعدا لثمود، قوم سمود کے لیے ہلاکت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں اور قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے بیان کیے ہیں. یہ کوئی تاریخ بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، کوئی کہانی بیان نہیں کی ہے، چٹکلے نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری عبرت ہے. عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم اس عبرت پکڑیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اللہ نے جو ہے قوم نوح کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا اور قوم عاد کو ایک ہوا کے ذریعے، ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، اور قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے، ایک دھماکے کے ذریعے ہلاک کیا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے اور آج بھی جو ہے وہ نافرمانی کرنے پر جو ہے ہمارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے. اس لیے ہمیں ان واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم کو بچنا چاہیے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، اپنے ہر کام کے اندر. اور محترم کو دوستو، ایمان لانے کے بعد میں انسان کے اوپر جو سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. اور نماز کا چھوڑنا یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی. مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے ایمان لانے کے بعد میں وہ ہے نمازوں کا چھوڑنا. آج ہم ذرا سوچیں کہ ہم لوگوں کی نمازوں کا کیا حال ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہی بھیج دی ہیں، ہر جگہ مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے، ہر ملک کے اندر مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. اسی اللہ کا عذاب ہے جس نے قوم نوح کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا تھا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا تھا، قوم سمود کو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا تھا. وہی عذاب جو ہے شکلیں بدلتا رہتا ہے، آج مختلف شکلوں میں جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچیں. ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کریں. جیسے ہم جو ہے ہر نماز کے اندر، جمعے کی نماز میں آتے ہیں، ہم ہر نماز کے اندر آنے کی کوشش کریں. جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم دوسری برائیوں سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں اور اللہ کا عذاب ہم پر نہ آئے تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کی خود بھی پابندی کریں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور نماز سیکھ کر پڑھیں، الٹی سیدھی نماز نہ پڑھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.